کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جو فروٹ کا بزنس کیا کرتا تھا. گاؤں کے دیہات کے لوگوں سے, کھیتی باڑی کرنے والوں سے یہ فروٹ لیا کرتا تھا اور شہر کے جو سبزی منڈی والے ہوا کرتے ہیں ان کو یہ بیچا کرتا تھا. ایک بار اس کا جانا شہر کی طرف ہوا تو اسے ایک فروٹ کی دکان نظر آئی. جب فروٹ کی دکان نظر آئی تو اس نے سوچا کیوں نہ ذرا جا کر یہاں پر فروٹ کے ریٹس معلوم کیے جائیں تاکہ مجھے پتا تو چلے کہ یہاں فروٹ کتنے کا بکتا ہے اور ہم وہاں جو بیچتے ہیں وہ کتنے کا بیچتے ہیں. جب وہ دکان میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ دکان بڑی سلیقے کے ساتھ سجائی گئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے سٹورز پر بڑی طریقے کے ساتھ سبزیاں رکھی جاتی ہیں, فروٹس رکھے جاتے ہیں, کیلے ایک طرف, سیب ایک طرف, انگور ایک طرف, انار ایک طرف. تو اس نے ریٹ لیا, دکاندار سے کہا کہ جناب کیلے کیا درجن ہے؟ دکاندار نے کہا کہ 120 روپے درجن. اچھا جناب سیب کیا کلو ہے؟ تو اس نے کہا کہ سیب 200 روپے کلو ہے. انگور کیا کلو ہے؟ تو اس نے کہا انگور جناب 250 روپے کلو ہے. ابھی اس نے یہ 3 چیزوں کا ریٹ ہی لیا تھا کہ اتنے میں ایک عورت, ایک خاتون اس اسٹور کے اندر, اس دکان کے اندر داخل ہوئی اور آ کر اس نے دکاندار سے پوچھا کہ کیلے کیا درجن دیے؟ تو دکاندار نے کہا کہ کیلے 20 روپے درجن ہے. اچھا اب وہ جو دیہاتی شخص تھا وہ ایک دم شاکڈ ہو گیا کہ مجھے انہوں نے کچھ اور ریٹ بتایا اور عورت کو بالکل یہ سستا ریٹ بتایا. سیب کیا کلو ہے؟ تو عورت کو بتایا گیا کہ سیب 40 روپے کلو ہے. اب اس کو دیہاتی بندے کو غصہ آیا کہ مجھے 200 روپے کلو بتا رہا ہے اور عورت کو جو ہے وہ 40 روپے کلو بتا رہا ہے. انگور کیا کلو ہے؟ تو کہا کہ باجی انگور جو ہے وہ 50 روپے کلو ہے. اس عورت نے کچھ سودا لیا اور وہاں سے نکل پڑی. وہ جو دیہاتی شخص تھا نا وہ لال پیلا ہو گیا نا دکاندار کے اوپر اور کہنے لگا کہ کیا تمہاری میری کوئی دشمنی ہے یا میں نے کوئی تمہارے پیسے ادا کرنے, مجھے کیوں غلط ریٹ بتایا اور عورت کو کیوں سستا دے دیا؟ اب وہ جو دکاندار تھا نا وہ مسکرایا اور کہنے لگا کہ بھائی واللہ اللہ کی قسم میں نے جو تجھے ریٹ بتایا ہے نا وہ کوئی غلط ریٹ نہیں بتایا تھا. میں نے اپنا ایک ریزنیبل نفع رکھ کے تجھے ریٹ بتایا تھا, مگر چونکہ یہ جو خاتون تھی نا یہ خاتون بیوہ عورت تھی, اس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہ بڑی خوددار عورت تھی. اس کی کئی بار ہم نے چاہا کہ اس کی کچھ مدد کر دی جائے مگر یہ ایسے لینے سے منع کر دیتی ہے. تو اب ہم نے اس کا طریقہ یہ نکالا ہے کہ یہ جس بھی دکان پر جاتی ہے ہم اس کی مدد کی نیت سے اسے چیزیں سستے داموں دے دیا کرتے ہیں تاکہ اس کا گزر بسر بھی ہو جائے اور ہمارا صدقہ ادا کرنا بھی ہو جائے. مدنی چینل کے ناظرین, کہنے کو تو یہ کہانی ہے لیکن ہمارے لیے اس میں کیسا سبق ہے. آج لوگوں کو بڑی چیزوں کی ضرورت ہے, آج لوگ بڑے پریشان ہیں, آج لوگ طرح طرح کی مصیبتوں کا شکار ہے. آج دنیا پر ایک مصیبت چھائی ہوئی ہے. آج لوگوں کو ہماری ضرورت ہے, آج لوگوں کو ہماری امداد کی ضرورت ہے. یاد رکھیے گا بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مانگ کر پورا کر لیتے ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو صاحب ثروت ہوتے ہیں, ان کے پاس مال ہوتا ہے, وہ مال خرچ کر کے اپنی ضرورتوں کو پورا کر لیتے ہیں. لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو سفید پوش کہلاتا ہے, وہ نہ مانگ سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے. ان کی مدد کرنی ہے اور انداز اس کہانی سے ہمیں سیکھنے کو ملا ہے کہ ہم چاہیں تو ان کی مدد کتنے خوبصورت انداز کے ساتھ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ ہماری قوم میں دیکھا یہ گیا ہے کہ جب کوئی کڑا وقت آتا ہے, مصیبت آتی ہے تو ہماری قوم نکل پڑتی ہے اور لوگوں کی مدد کرتی ہے. ہم آپ کو یہی میسج دینا چاہتے ہیں کہ اس وقت بھی ہماری قوم کو ہماری ضرورت ہے. نکلیے, لوگوں کی مدد کیجئے. دعوت اسلامی نے بھی پلیٹ فارم فراہم کیا ہے, دعوت اسلامی کے ذریعے ہم لوگوں کی خیرخواہی کر سکتے ہیں. تو دعوت اسلامی کو اپنا ڈونیشن دیجئے, انشاءاللہ دعوت اسلامی ضرورت مندوں تک یہ کام اچھے انداز کے ساتھ پورا کرنے کے لیے کوشاں رہے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.